السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ساس بہت اچھی تھی، مگر جب سے میں امید سے ہوئی تھی ساس کے چہرے پر پریشانی نظر آتی، شوہر بھی ڈرا ہوا لگتا۔ دونوں ماں بیٹا سر جوڑ کر نہ جانے کیا باتیں کرتے رہتے۔ ایک روز مجھے پیٹ میں شدید درد تھا۔ میں 8 ماہ کی حاملہ تھی، لیکن میرا شوہر اور ساس مجھے اسپتال لے جانے سے ڈرتے تھے۔ پڑوسن عورت نے جب دیکھا تو کہا فوراً اسپتال جاؤ، نہیں تو۔ اس روز میرے پیٹ میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ میں درد سے بہت پیلی پڑ چکی تھی، میرے ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا تھا اور اب تو میں چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اتنا درد تھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا جا رہا تھا۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، یہ تقریباً ہفتہ بھر سے ہوا چلا جا رہا تھا، جبکہ اس بارے میں نے اپنی ساس اور اپنے شوہر سے بھی ذکر کیا تھا، لیکن وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جا رہے تھے۔ وہ ایک ہی چیز پر بضد تھے، وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤں۔ میری ساس نے گھر میں موجود کوئی ایک دوائی مجھے کھلائی، کچھ پھلکی وغیرہ دی اور مجھ سے کہنے لگی کہ اب تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن درد کی شدت میں مزید اضافہ ہوتا گیا اور میری حالت بہت خراب ہونے لگی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ صبح سے درد برداشت کر رہی تھی اور درد تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ آج خدا کا کرنا یوں ہوا کہ صبح ہی صبح میرا شوہر آفس چلا گیا اور میری ساس بھی پڑوس میں کہیں گئی ہوئی تھی۔ تبھی ہمارے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں بہت مشکلوں سے چلتی ہوئی دروازے تک پہنچی۔ میں نے جوں ہی دروازہ کھولا، سامنے ہماری ایک پڑوسن موجود تھی۔ کہنے لگی کیا ہوا بیٹی، صبح سے دروازہ کھٹکھٹائے جا رہی ہوں اور تم ہو کہ دروازہ ہی نہیں کھولنے آ رہی۔ میں نے کہا میری حالت بہت خراب ہے، اسی وجہ سے چلا نہیں جا رہا تھا، بہت مشکل سے دروازے تک آئی ہوں۔ وہ مجھے پکڑ کر چارپائی تک لائی اور کہنے لگی کہ خدا کی بندی، اپنی حالت دیکھو کیسی ہو گئی ہے، تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جاتی؟ میں اب کیا کہتی، میرا شوہر اور میری ساس ہی مجھے لے کر جانے کے لیے تیار نہیں تھے، میں خود کیسے جاتی؟ میں کہنے لگی کہ ہاں، میرے شوہر جب فارغ ہوں گے مجھے لے جائیں گے۔ اس پر وہ کہنے لگی کہ کل ہی تو جمعہ تھا اور تمہارے شوہر کو چھٹی تھی، تو پھر تمہارا شوہر تمہیں کیوں نہ لے گیا؟ میں خاموش ہو گئی۔ وہ بڑی عمر کی عورت تھی، سمجھ گئی، کہنے لگی کہ میری بات سنو، مجھے وقت نہیں، لیکن میں نہیں لے جاتی، اور تم ایسا کرو کہ تم جیسے بھی کر کے ڈاکٹر کو ضرور دکھاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری جان کو خطرہ ہو یا پھر تمہارے بچے کو۔ اپنے بچے کی بات سنی تو میرا دل دہل سا گیا۔ میں نے کہا میں کچھ کرتی ہوں، اور پھر میں خاموش ہوئی اور یہی سوچنے لگی کہ آخر کیسے میں ڈاکٹر تک پہنچوں۔ میں نہ سمجھ تھی اور کبھی بھی ہاسپٹل میں نہ گئی تھی۔ مجھے وہ پڑوسن کہنے لگی کہ اگر تم کہو تو میں کل ہی وقت نکال کر تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں گی، لیکن اگر میری ساس اور میرا شوہر گھر پر موجود ہوئے تو میں بھلا کیسے نکل پاؤں گی؟ وہ کہنے لگی کہ تمہاری ساس اگر کہیں جائے تو تم تیار ہو جانا اور مجھے بلوا لینا، میں تمہارے ساتھ چل لوں گی۔ اس بات پر میں خاموش ہو گئی۔ کچھ روز بعد میری ساس کا اپنی بہن کے گھر جانا ہوا، اس نے وہاں پر ایک رات گزارنی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر سے نکلی میں نے اپنی پڑوسن کو پیغام بھجوایا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلے، خدا اس کا بھلا کرے کہ وہ میرے ساتھ چلی۔ لیکن جوں ہی ہم ہسپتال پہنچے اور مجھے ڈاکٹر ایک الگ کمرے میں لے گئی، جب آ کر اس نے میرا چیک اپ کیا تو اس کی تو چیخیں ہی نکل گئیں۔ اس کی چیخیں سن کر ساری نرسز میرے پاس جمع ہو گئی۔ سب مجھے اتنی حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ نہ جانے میں کون سی کوئی مخلوق ہوں۔ ان سب کی آنکھوں میں ایک عجیب سی حیرت تھی اور نہ جانے وہ کیا سوچ رہی تھی۔ میرا دل دہلنے لگا۔ تب ہی میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن اکثر جو اکلوتوں کو خوشیاں ملا کرتی ہیں وہ خوشیاں میرے نصیب میں نہ آئی تھیں۔ شاید میں اپنا نصیب ہی ایسا لکھا لائی تھی۔ میرے پیدا ہوتے ہی میری امی کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔
کچھ عرصہ زندہ رہیں اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ اس کے بعد میری پرورش میرے بابا کے سر آ پڑی۔ میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے تھے۔ جب میں 10 سال کی ہوئی تو میرے بابا بھی اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے۔ اب میں اس بھری دنیا میں اکیلی ہو گئی۔ میرے ددیال میں بھی کوئی میرا پرسان حال نہ تھا، نہ ہی ننیال میں کوئی تھا، یعنی سب لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چل دیے تھے۔ میرے ددیال میں کسی نے بھی مجھے نہ اپنایا۔ اگر میں بیٹا ہوتی تو شاید کوئی مجھے پال لیتا، اپنے پاس رکھ لیتا، لیکن میں بیٹی تھی، اسی وجہ سے مجھے کوئی بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ہاں، البتہ یہ بات تھی کہ ننیال میں میری ایک خالہ تھی جسے میں بہت پیاری تھی۔ جب کسی نے میری کفالت کا ذمہ نہ لیا تو میری خالہ کہنے لگی کہ اسے میں اپنے ساتھ رکھوں گی، یہ میری بہن کی بیٹی ہے، بالکل میرے اپنے بچوں جیسی ہے، میں اسے کبھی بھی یوں اکیلا نہیں چھوڑوں گی۔ یوں میں 10 سال کی عمر میں یتیم ہو کر اپنی خالہ کے گھر آ پہنچی۔ خالہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، انہوں نے میری ہر ضرورت پوری کی تھی، مجھے یوں محسوس بھی نہ ہونے دیا کہ میں یتیم ہوں۔ ہاں، لیکن یہ بات ہوئی تھی کہ جب میں تھوڑی سی بڑی ہوئی تو خالہ کو میری فکر ہونے لگی، یوں جیسے ماؤں کو بیٹیوں کے جوان ہونے کی فکر لگی رہتی ہے، بالکل ویسے ہی میں بھی اپنی بلوغت کو چھو رہی تھی اور میری خالہ مجھے یوں دیکھ کر بہت فکر مند ہونے لگی۔ انہوں نے میرا اسکول میں داخلہ بھی کروا دیا تھا۔ ابھی تو میں 5ویں کلاس میں ہی پڑھتی تھی، میری عمر 14 برس تھی، اور انہی دنوں میں میرے ددیال میں سے کچھ لوگوں کے منہ سے یہ سنا گیا کہ میں اپنے والد کی تمام جائیداد میرے نام ہونے والی ہے، اور میرے ددیال کے لوگ اب مجھے واپس چاہتے تھے، لیکن صرف نکرانی بنا کر ہی رکھیں گے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی میری ماں کو اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اسی وجہ سے تو میرے یتیم ہونے پر ان سب نے مجھ سے منہ پھیر لیا تھا۔ اب جب جائیداد کا بٹوارا ہونے لگا اور باپ کی تمام جائیداد میرے نام ہونے لگی تو سب کو ہی میری فکر ستانے لگی تھی۔ اب تو میرے ددیال کا ایک ایک فرد کہتا تھا کہ تحریم کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، اور اس بات کو سن کر میں کافی پریشان ہو گئی تھی۔ اپنی خالہ سے میرا بہت لگاؤ تھا، میں خالہ کو ہرگز چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک روز میرے چچا ہمارے گھر آ گئے اور کہنے لگے، تحریم بیٹا تیاری کرو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں بھلا اپنی خالہ کو چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی، اپنی اس خالہ کو جس نے اتنے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا تھا، بلکہ نہ صرف میرا ساتھ دیا تھا، اس نے تو مجھے بالکل ایک بیٹی کی طرح بنا کر رکھا تھا۔ اسی وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں کہنے لگی کہ نہیں چاچو، میں خالہ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ میرا معصوم سا ذہن صرف اپنی خالہ کے گرد گھومتا تھا۔ مجھے اب وہ جھڑکیاں اور وہ تھپڑ یاد آنے لگے جب ابو کی وفات کے بعد ان سب لوگوں سے میں نے کھائے تھے۔ اب بھلا میں کیسے ان سب کو اپنا رفیق مان کر ان کے پاس واپس چلی جاتی؟ میں ہرگز ان کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں چھوٹی سی تھی، دھن دولت کی مجھے کوئی پرواہ نہ تھی، نہ ہی مجھے اس سب کی کوئی معلومات تھی۔ میں تو پیار کی پیاسی تھی، مجھے تو صرف وہ محبت ہی چاہیے تھی، اور وہ محبت مجھے میری خالہ سے مل رہی تھی۔ میں اس محبت کی پیاسی، اس پیاس کو صرف دولت کیسے بجھا سکتی تھی، یا پھر ان بناوٹی رشتوں میں اس محبت کو کہاں تلاش کرتی؟ مجھے اپنی خالہ سے دور ہونا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ میں جلدی سے اپنی خالہ کے سینے سے لگ گئی اور کہنے لگی کہ خالہ، مجھے کبھی بھی خود سے جدا مت کریے گا۔ لیکن ان لوگوں نے خالہ لوگوں سے بہت بحث کی اور کہنے لگے کہ ہم تم پر کیس بنا دیں گے، ہم تم سے لڑکی چھین کر لے جائیں گے۔ میری خالہ کہنے لگی کہ اس وقت تو تم لوگوں کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی، اب تم لوگوں کو اس کی کیوں یاد آنے لگی؟ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم نے اسے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے، کیونکہ تم اس کی جائیداد کی بھوکی ہو، تمہاری نظر اس کی جائیداد پر ہے جو اس کا باپ اس کے لیے چھوڑ کر گیا ہے۔ میری خالہ کہنے لگی کہ وہ ساری دولت تم لے جاؤ، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، مجھے صرف میری بھانجی دے جاؤ، یہ میری بیٹی ہے اور میں اسے بیٹی کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتی۔
ان لوگوں نے ایسا ٹارچر کیا کہ میری خالہ نے مجبور ہو کر میری 14 سال کی عمر میں شادی اپنے 23 سال کے بیٹے سے کر دی تھی۔ میں بہت معصوم تھی، مجھے ان سب باتوں کی کوئی سمجھ نہ تھی۔ میری خالہ نے سوچا کہ اگر وہ میری شادی اپنے بیٹے سے کر دیں گی تو ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کے منہ بند ہو جائیں۔ خالہ نے مجھ سے کہا کہ تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ تمہیں ان کی دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے بھی کہہ دیا کہ اپنی دولت اپنے پاس رکھیے، مجھے صرف اپنی خالہ چاہیے، اور یوں میں اپنی خالہ کے ساتھ ہی رہ گئی تھی۔ ہاں، لیکن یہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا تھا کہ 14 سال کی عمر میں مجھ معصوم کی شادی ہو گئی تھی، اور پھر اس کے بعد کچھ ہی عرصہ گزرا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، اور میرے شوہر نے جب ایک ڈاکٹر کو بلایا، وہ ڈاکٹر میرے شوہر کا دوست تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کی بیوی ماں بننے والی ہے اور آپ کی اتنی چھوٹی بچی سے شادی ہوئی ہے، کچھ تو خدا کا خوف کیا ہوتا۔ اگر آپ اسے کہیں اور اسپتالوں میں یا کسی اور ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں تو آپ لوگوں پر اس کا کیس بھی بن سکتا ہے، اسی لیے آپ لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ آپ لوگ اسے گھر سے نہ نکالیں، ایسے اثر و رسوخ والے انسانوں تک لے کر نہ جائیں جو آپ پر کیس بنا ڈالیں۔ اسی وجہ سے میرا شوہر اور میری ساس مجھے کہیں بھی ڈاکٹر کے پاس لے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن میری حالت تھی کہ بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ روز بروز میرے درد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اور میری شکل پیلی سے پیلی ہوتی جا رہی تھی۔ میری حالت دیکھ کر میری ساس کو کچھ پریشانی تو ہوتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی، اسے اپنی اور اپنے بیٹے کی جان بھی پیاری تھی۔ وہ کسی طور پر پولیس کا کیس نہیں بنوانا چاہتی تھی، اسی لیے گھر میں موجود ہی کچھ پھکیاں اور دوائیاں مجھے دیتی۔ وقتی طور پر تو کچھ درد میں کمی آتی، لیکن جب اس کے بعد اس کا اثر ختم ہوتا تو درد پہلے سے زیادہ ہوتا تھا۔ میں نے کئی بار کہا تھا کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میری عمر بھی اتنی نہ تھی، 15 سال کی عمر میں ماں بننے والی تھی۔ ناسمجھی کی عالم میں یہ پہلا تجربہ تھا، میں نے پہلے کبھی بھی ایسا کوئی تجربہ نہیں کیا تھا۔ یہ تو نہ جانے میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا۔ میرا سکول بھی اب چھڑوا دیا گیا تھا، میں نے تو 8 تک بھی پاس نہ کیا تھا۔ شادی ہوئی اور شادی کے فوراً بعد ہی حمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ جو میری حالت ہو رہی تھی، اس نے میری زندگی ہی خراب کر رکھی تھی۔ اس روز بھی جب میری ساس اور میرا شوہر گھر پر نہ تھے، ہماری پڑوس کی ایک خاتون میرے پاس آئیں، میری حالت دیکھ کر مجھ سے کہنے لگی کہ خدا کا خوف کرو، تمہاری حالت اتنی خراب ہو گئی ہے اور تم ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی۔ میں نے کہا کہ میری ساس اور میرے شوہر نہیں چاہتے کہ ان پر کوئی کیس بنے یا پھر کچھ بھی ہو، اسی وجہ سے وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کر جاتے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ میں تمہیں لے کر جاؤں گی۔ میری ساس شوہر کے جاتے ہی میں نے پیچھے سے اس عورت کو بلوایا، کیونکہ اب تکلیف برداشت کرنا میرے بس کی بات نہ تھی، اور اس کے ساتھ ہی میں اسپتال پہنچ گئی۔ ہم نے رکشہ بلوایا اور اسپتال کی جانب چل دی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم دونوں اسپتال کے دروازے پر موجود تھیں۔ اسپتال جاتے ہی مجھے دیکھتے ہی ڈاکٹر میری طرف بڑھی اور مجھے کمرے میں لے گئی۔ جوں ہی وہ میرا چیک اپ کرنے لگی، اس کی چیخیں نکل گئیں۔ اس نے میرا چیک اپ کرنے سے پہلے ہی میرے ساتھ آنے والی اس خاتون کو بلوایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ میری ماں ہے، لیکن وہ میری ماں نہیں تھی، لیکن بالکل میری ماں جیسی تھی۔ اس کا نام نصیبہ بوا تھا، وہ بڑی نیک دل خاتون تھی۔ انہیں بلوایا اور اس پر جیسے ڈاکٹر برس پڑی تھی۔ میرے ارد گرد تو تمام نرسز اور تمام ڈاکٹرز جمع ہو گئی تھیں۔ ظاہر سی بات تھی، میں چھوٹی سی بچی تھی، ابھی تو میں پورے 16 سال کی بھی نہ ہوئی تھی، اور میں ایک بچے کو جنم دینے جا رہی تھی، تو بھلا ان کے لیے یہ حیرانگی کی بات کیسے نہ ہوتی۔ جیسے ہی انہوں نے نصیبہ بوا کو بلایا، ان پر تو وہ برس ہی پڑی، کہنے لگی کہ آپ کو شرم نہیں آتی، اتنی چھوٹی سی بچی کو آپ نے شادی کر دی، اور پھر یہ تو خیال رکھنا چاہیے تھا، دیکھیں اب اس کا کیا حال ہو چکا ہے،
اس کا بچنا بھی مشکل نہیں۔ اس کا بچہ مکمل طور پر کمزور ہے۔ کمزور ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ روز پہلے وہ پیٹ میں ہی دم توڑ چکا ہے۔ اس کا زہر اب بڑھتے بڑھتے اس کے اپنے اندر تک رسائی کر چکا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لڑکی کی جان کو بھی خطرہ ہو۔ ہمیں جلد از جلد اس کا آپریشن کرنا ہے۔ آپ پر پولیس کیس بھی بنتا ہے۔ یہ بات سن کر نصیبہ بوا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ تو مجھے ہمدردی کے تحت یہاں لائی تھی۔ میری حالت ایسی ہو چکی تھی کہ نصیبہ بوا کے تو ہاتھوں میں پسینہ آنے لگا تھا۔ کہنے لگی، بیٹا، یہ ہمارے محلے کی ایک لڑکی ہے، بالکل میری بیٹیوں جیسی ہے، اور اس کو اس کے گھر میں سے کوئی نہیں لا رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے کہا کہ میں لاتی ہوں۔ میں اس کی ساس اور اس کے شوہر کو ابھی بلاتی ہوں، اور یہ بھی ساتھ کہہ کر چلی گئیں کہ آپ آپریشن کا انتظام کریں، میں اس کے گھر اطلاع کرتی ہوں۔ اور پھر وہ جلدی سے ایک بار پھر سے رکشے میں بیٹھی اور گھر کی طرف چلی گئی۔ واپسی پر ان کے ساتھ میرے شوہر اور میری ساس بھی موجود تھے۔ ابھی تک ڈاکٹرز نے میرا آپریشن شروع نہیں کیا تھا۔ وہ میرے شوہر اور میری ساس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی میرے شوہر اور میری ساس اسپتال میں داخل ہوئے، فوراً سے ہی وہ ڈاکٹر ان پر برس پڑی۔ ان سے کہا کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے، اتنی چھوٹی عمر میں بچی کی شادی کر لی۔ آخر کیا اتنی مجبوری آن پڑی تھی کہ آپ لوگوں نے اس معصوم بچی کے بارے میں بھی نہ سوچا؟ میری ساس اور میرا شوہر شرمندگی سے سر جھکائے کھڑے تھے۔ معلوم نہیں نصیبہ بوا نے ان کو کیسے منا لیا تھا یہاں پر آنے کے لیے۔ میرے شوہر اور میری ساس نے ان سے معافی مانگی، لیکن وہ کسی طور پر بھی سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار نصیبہ بوا نے بات سنبھالی اور کہنے لگی کہ بیٹا، بس یہ لوگ بڑے ہی غریب ہیں اور یہ بار بار تانے کچہریوں کے چکر نہیں کاٹ سکتے۔ آپ خاموشی سے راز سے ہمارا کام کر لیجئے۔ ڈاکٹر کو بڑا غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ تو سنبھالے نہ سنبھل پا رہی تھی، لیکن اس وقت پولیس کو بلانے اور کوئی بھی ہنگامہ کھڑا کرنے سے زیادہ اہم میرا آپریشن کرنا تھا، کیونکہ بچہ میرے پیٹ میں ہی دم توڑ چکا تھا اور اس کا زہر اب وہ پھیلتا جا رہا تھا۔ درد سے میری حالت مزید خراب ہوئی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے جلدی سے مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جا کر میرا آپریشن شروع کر دیا۔ میں بے ہوش ہو گئی، اور جب میں ہوش میں آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد میرے تمام لوگ کھڑے تھے، جیسے نصیبہ بوا اور میرا شوہر اور میری ساس۔ میری خالہ سب میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میری خالہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ اگر 2 گھنٹے میں مجھے ہوش نہ آیا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس دنیا سے ہی چلی جاؤں، لیکن خدا کا شکر ہے کہ میری جان بچ چکی تھی۔ لیکن میری حالت اتنی خراب ہو گئی تھی کہ میں اٹھ کر بیٹھنے کے بھی قابل نہ تھی۔ میرا آپریشن ہوا۔ آپریشن کے بعد میری اتنی ویکنیس ہو گئی تھی کہ خود کو سنبھالنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ ہوش میں آ جانے کے بعد بھی میری طبیعت ویسے کی ویسی ہی تھی۔ میرے شوہر اور میری ساس میری طرف دیکھ کر روئے جا رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ میں واقعی اب میں کبھی ہوش میں نہیں آؤں گی، لیکن اب ایک بار پھر سے میں ان کی زندگی میں موجود تھی۔ ابھی میں صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ڈاکٹر اندر داخل ہوئی۔ ڈاکٹر ابھی بھی برہم تھی، لیکن مجھ سے نہایت ہی نرمی سے پوچھنے لگی کہ تم ٹھیک ہو؟ میں نے کہا کہ جی، میں اب پہلے سے بہتر ہوں۔ میں بہت مشکل سے بول پا رہی تھی۔ میرے ماتھے پر مجھے پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پھر میرے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی کہ بیٹا، میں تو تمہارے شوہر اور تمہاری ساس پر کیس کرنا چاہتی ہوں۔ اتنی چھوٹی عمر میں کوئی کیسے کسی کی شادی کر سکتا ہے؟ کسی کے ساتھ اتنا ظلم کیسے کر سکتا ہے؟ اب اگر تمہاری جان چلی جاتی تو پھر نقصان کس کا ہونا تھا؟ صرف تمہارا ہی ہونا تھا نا؟ اور اب تم 16 سال کی عمر میں ہی ماں بن گئی۔ اب دیکھو تمہارا بچہ بھی نہ بچا، تمہاری اپنی بھی جان خطرے میں تھی۔ کوئی مجبوری تھی تو مجھے بتاؤ۔ میں کہنے لگی کہ نہیں ڈاکٹر صاحبہ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔
بس کوئی مجبوری تھی، گھر کی اسی وجہ سے شادی کرنا پڑی۔ میں اپنی ساس اور اپنے شوہر کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی، میں ان کی باتوں کی ہی تائید کر رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر صاحبہ سے کہا کہ خدا کے لیے آپ پلیز کو انفارم بالکل بھی مت کیجیے گا، میری زندگی ہے، بس ٹھیک ہے، آگے انشاءاللہ ہم خیال رکھیں گے، آگے میری طبیعت ٹھیک ہو جائے گی۔ ڈاکٹر پھر بھی میری ساس اور میرے شوہر پر برہم تھی، کہنے لگی کہ یہ تو بچی تھی، تم لوگ تو بڑے تھے، تم لوگوں کو کیا ہوا تھا؟ اگر ضروری تھا کہ تم لوگوں نے شادی ہی کرنی تھی تو تم لوگ صرف نکاح کر کے چھوڑ دیتے۔ جب لڑکی مکمل طور پر بالغ ہو جاتی اس وقت ہی تم لوگ شادی کرتے۔ اب دیکھیں کیا حالت ہو گئی ہے بچی کی، ابھی بھی بچی کے بچنے کی امید نہیں۔ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، درد سے ابھی تک میرا جسم سن تھا، میری آنکھیں اپنی نم ہوتی محسوس کر رہی تھی۔ مجھ سے یہ بھی برداشت نہ ہو رہا تھا کہ کوئی میرے شوہر اور میری ماں جیسی ساس میری خالہ پر اس طرح کی باتیں کریں۔ میں ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر ان سے التجا کرنے لگی کہ ڈاکٹر صاحبہ پلیز آپ یہ سب کچھ چھوڑ دیں، آپ ایسا نہیں کیجیے، میرے شوہر ہی تو میرا سہارا ہے اور میری ساس میری ماں کی طرح ہے، انہوں نے مجھے پالا ہے، میں انہیں کسی بھی مشکل میں نہیں دیکھ سکتی۔ میری بات سن کر ڈاکٹر کہنے لگی کہ چلو ٹھیک ہے، میں ایک شرط پر تم لوگوں کو یہاں سے جانے دیتی ہوں، تم لوگوں کو معاف کر دیتی ہوں اور پولیس کے حوالے نہیں کرتی، اور وہ یہ کہ تم لوگ اب اس بچی کا خیال رکھو گے، اور تم میرے شوہر کی طرف دیکھ کر کہنے لگی کہ تم اب جب تک لڑکی مکمل طور پر 20 سال کی نہیں ہو جاتی تم اس کے قریب تک نہیں جاؤ گے۔ میرے شوہر نے تابعداری سے سر جھکا لیا۔ میں خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تم نے پڑھائی کتنی کی ہے؟ میں کیا بتاتی، میرا تو بچپن ہی میری شادی کی نظر ہو گیا تھا، اب میں بھلا پڑھائی کیسے کرتی؟ 8ویں تک ہی تو میں پڑھ پائی تھی۔ میں نے نظریں جھکا دیں، میں نے کہا میں بمشکل 8 ہی کر پائی ہوں۔ اس پر اسے مزید غصہ آیا، لیکن اس نے کہا کہ اب تم لوگوں نے اس کی ایک بار پھر سے پڑھائی جاری کروانی ہے، اگر ان سب چیزوں میں سے کوئی ایک بھی آپ لوگوں نے پوری نہ کی تو میں آپ دونوں کو جیل بھی بھجوا سکتی ہوں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی سزا ہے کم عمری کی شادی کی، اور پھر اس کے بعد اس کی ایسی حالت کر دی آپ لوگوں نے، اگر اسے کچھ ہو جاتا اس کا قتل بھی آپ لوگوں کے ذمے ہی لگنا تھا۔ میری ساس اور میرا شوہر واقعی میں شرمندہ تھے۔ نصیبہ بوا میرے سرہانے بیٹھی میرا سر دبا رہی تھی۔ میں نے تشکر بھری نظروں سے ان کی طرف دیکھا، انہی کی وجہ سے میری جان بچی تھی۔ میں نے خاموشی سے بس مسکرا کر انہیں دیکھا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر جب واپس چلی گئیں تو میری ساس بھاگتے ہوئے میرے پاس آئیں، میرا ماتھا چوم کر کہنے لگی کہ مجھے معاف کر دو میری بیٹی، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، مجھے ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے تھا، میری وجہ سے تمہاری زندگی خراب ہو گئی، میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اس فیصلے سے تمہاری اتنی بڑی قیمت چکانی پڑے گی، اور اب دیکھو میں پوتا کھلانے سے پہلے ہی اسے کھو بیٹھی۔ مجھے اسے کھونے کا خوف نہیں، مجھے تمہارے کھونے کا خوف تھا، تمہیں تو میں نے اپنے ہاتھوں سے پالا تھا، اگر وہ چلا گیا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا اسی میں ہوگی، تم تو بچ گئی ہو نا، میرے لیے یہی بہت ہے۔ میں نے اس کے پیچھے کھڑے اپنے شوہر کو دیکھا، وہ اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ وہ بھلے ہی مجھ سے بڑے تھے لیکن وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ شادی کے اس 1 سال میں اتنا تو جان ہی چکی تھی کہ وہ مجھ پر جان وارتے تھے، بھلے ہی میں ان سے کتنی ہی چھوٹی تھی، لیکن وہ ہمیشہ میرے ساتھ بالکل بچہ بن جاتے تھے، جس طرح کی حرکتیں میں کرتی تھی میرے ساتھ ویسی ہی حرکتیں کرتے اور میری ڈھال ہی بنے رہتے۔ آج میں ان کا وہ قرض اتارا اور ان کے سامنے ڈھال بنتے ہوئے انہیں میں نے ڈاکٹر کے قہر سے بچا لیا تھا، ورنہ شاید وہ ڈاکٹر آج انہیں تانے پہنچا کر ہی رہتی۔ کچھ روز تو ہسپتال میں رہ کر میری کافی دیکھ بھال کی گئی، اس کے بعد میرا شوہر
نصیبہ بوا اور میری ساس مجھے لے کر گھر آ گئے۔ اب اس کے بعد سے میں اپنی ساس کے کمرے میں رہنے لگی۔ میرے شوہر اب مجھ پر کوئی حق نہ جتاتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ کتنی مدت بعد انہوں نے میرے قریب آنا ہے۔ یہ زندگی کا ایک تجربہ تھا جو ہم سب کے ساتھ ہو چکا تھا۔ ہم اس سے کافی تجربہ حاصل کر چکے تھے اور اب ہم مزید ایسا کچھ نہیں چاہتے تھے۔ انہیں بھی میری زندگی بہت پیاری تھی، اسی وجہ سے وہ اب خود کو روکے ہوئے تھے۔ میری عمر 20 سال ہونے تک وہ میرے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ ایک بار پھر سے میرے شوہر نے میرا داخلہ کروا دیا۔ میں نے ان 4-5 سالوں میں میٹرک مکمل کیا اور پھر اس کے بعد میں نے ایف اے میں داخلہ لے لیا۔ ایف اے مکمل کرنے کے بعد اب میری عمر میری شادی کی ہو چکی تھی۔ یوں ایک بار پھر سے رسم دنیا نبھانے کے لیے میری دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ پہلے جب بچپن میں 14 سال کی عمر میں میرا نکاح کر دیا گیا اور میری شادی کر دی گئی تھی، لیکن اب ایک بار پھر سے مجھے دھوم دھام سے دلہن بنایا گیا اور پھر میں یوں دلہن بن کر اپنے شوہر کی سیج پر آ بیٹھی تھی۔ ایک بار پھر سے ہماری شادی ہو گئی تھی۔ شاید یہ دوسری بار شادی کرنے والا جوڑا واحد ہمارا ہی تھا اور میں اس دن پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ میری وہ تمام خواہشات جو میں نے کی تھیں وہ اب مکمل ہو چکی تھیں۔ میں نے اپنی پڑھائی کی اور پھر میری بڑی عمر میں شادی بھی ہوئی اور اس کے بعد اب میں اپنے شوہر اور اپنی ساس کے ساتھ اپنے اس گھر میں بہت خوشی کی زندگی گزار رہی ہوں۔ میں اب سوچتی ہوں کہ اگر نصیبہ بوا نہ ہوتی اور اس وقت مجھے نہ لے جاتی تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی، اور اگر میں اس بات پر خاموش ہو جاتی اور میری جان کسی نہ کسی طریقے سے اگر بچ بھی جاتی تو پھر شاید میں آج کتنے بچوں کی ماں بن چکی ہوتی اور شاید میں آج ذہنی مریضہ بھی بن چکی ہوتی۔ لیکن خدا بھلا کرے نصیبہ بوا کا اور اس ڈاکٹر کا جنہوں نے مجھے انصاف دلوایا تھا، اور یوں میری زندگی نے ایک بار پھر سے پلٹا کھایا اور میں تمام کامیابیوں سمیت اب ایک بار پھر سے اپنے شوہر کے ساتھ تھی۔ میری ساس اس تجربے کی بنا پر بہت زیادہ اب حساس ہو گئی ہیں۔ وہ اب چھوٹی سے چھوٹی بیماری کو بھی میرا بڑا چڑھا دیتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ تم اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کرو، تم بہت نازک ہو۔ وہ میرے ساتھ تو ایسا کر چکی، لیکن اب محلے بھر کی عورتوں کو یہ ترغیب دیتی ہیں کہ آپ لوگ کبھی بھی اپنی بیٹیوں کی اس طرح کم عمری میں شادی نہ کریں، ورنہ ان کی زندگی خراب ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی جان چلے جانے کا بھی خطرہ ہے۔ خدا ہر ایک کی بیٹی کو سلامت رکھے۔ بیٹیاں تو بیٹوں سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ بے شک میں نے تحریم کو جنم نہیں دیا، لیکن تحریم کو میں نے پالا، پوسا، بڑا کیا۔ مجھے اس سے بالکل ایسا ہی احساس ہوتا ہے جیسے ایک ماں کو اپنے بچے کے ساتھ۔ میں اسے بالکل بھی پرایا بچہ نہیں سمجھتی، وہ میری اپنی بیٹی ہے۔ میں نے اسی وجہ سے تو اسے اپنے بیٹے کے ساتھ بیاہ دیا ہے تاکہ کوئی اور اسے مجھ سے دور نہ کر کے لے جائے۔ کہتے ہیں کہ عورت حساس ہوتی ہے اور بہت زیادہ حساس ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ حساس اس کا دل ہوتا ہے، اور ذرا سی ٹھیس پر وہ ٹوٹ سا جاتا ہے، اور وہ کسی کو بھی تکلیف میں دیکھ لے تو اسے چین نہیں آتا۔ میری ساس کے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے اتنی تکلیف میں دیکھا تھا کہ اب دوبارہ میرے بخار کو بھی بہت زیادہ سر پر سوار کر لیتی تھی۔ لیکن اب میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ میری زندگی مکمل ہو چکی ہے۔ میرا شوہر ایک ساتھ دینے والا مرد ہے اور میری ساس پیار کرنے والی ساس، بلکہ ماں کے جیسی ہے۔ میں اب یہی دعا کرتی ہوں کہ خدا میری زندگی میں وہ تمام خوشیاں لکھ دے جو میں نے آرزو کی تھی، اور میں یہ بھی اب ارادہ کر چکی ہوں کہ اگر میری بیٹی ہوئی تو میں اس کے تمام خواب پورے کروں گی۔ میں اسے کبھی بھی اس طرح کم عمری میں شادی نہیں کروں گی۔ میں اس کی ڈھال بن جاؤں گی، اور جو حالات کی ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہترین ڈھال بن جایا کرتی ہیں۔ میں بھی ایسی ہی ماں بننے والی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب خدا جلد سے میری گود ہری کر دے اور میری زندگی ایک بار پھر سے مکمل ہو جائے۔ مجھے وہ تمام دکھ درد بھول جائیں جو میں نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھے تھے۔ میں اپنے بابا کا بچھڑنا بھی بھول جاؤں، اپنے پہلے بچے کا کھونا بھی بھول جاؤں۔
وہ تمام درد بھی بھول جاؤں اور ہمیشہ کے لیے خوش ہو جاؤں۔ اور مجھے یہ یقین ہے جو خوشیاں اللہ تعالیٰ میری جھولی میں ضرور ڈالیں گے۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں، اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔